سورہ قصص کے آخری یہ دو رکوع ہیں، جن میں سے پہلے رکوع میں ایک کردار کا ذکر ہو رہا ہے، قارون۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ کردار جو ہے اسے بھی ایک فرد نہ سمجھیے، بلکہ یہ کہ جو بھی کوئی حکمران قوم ہوتی ہے وہ اپنی غلام قوم کے اندر اس طرح کے کردار باقاعدہ پیدا کرتی ہے، جس کو کہ کہا تھا ملکہ سبا نے کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ جعلوا عزت اہلها اذلہ، اور اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو گھٹیا لوگ ہوتے ہیں، بے غیرت لوگ ہوتے ہیں، اپنی قوم کے ساتھ غداری کرتے ہیں، انہیں پھر وہاں خطابات دیے جاتے ہیں، نوازا جاتا ہے، ان کے اونچے منصب ہوتے ہیں، آنریری مجسٹریٹ بنا دیے گئے ہیں، فلاں ہو گئے ہیں۔ یہ سب کون تھے؟ یہ انگریزوں نے در حقیقت ہندوستان میں اپنی جو حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ایک طبقہ جو ہے ہندوستانیوں میں سے ڈیولپ کیا تھا، اس طبقے کا یہ کردار ہے قارون۔ اچھا، اس قسم کے لوگوں کو پھر انگریز بڑے بڑے ٹھیکے دیتے تھے۔ اب آرمی کے سپلائی کے ٹھیکے ہیں تو بڑے بڑے ٹھیکیدار یہی ہوتے تھے، جن کے پاس سرمایہ ہو جاتے تھے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ایک دوسرے سے ملی جلی ہوئی ہیں۔ اسی طرح کا ایک شخص جو ہے یہ قارون تھا اسرائیلی، اور نہ صرف اسرائیلی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سگا چچا زاد بھائی، فرسٹ کزن، لیکن یہ کہ یہ حکومت کے ساتھ فرعون کے دربار میں اس کی رسائی تھی، وہاں اس کی پذیرائی تھی، اور وہاں سے اس کو مراعات ملتی تھی۔ اس نے اتنی دولت سمیٹ لی تھی، جیسے ہمارے ہاں بھی بعض اب جو سیاسی کردار ہیں وہ گویا کہ علامتی بن گئے دولت سمیٹنے میں، تو بے تحاشا دولت اس نے جمع کر لی تھی۔ اب اس کا کردار سامنے آ رہا ہے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، یقیناً قارون جو ہے وہ موسیٰ کی قوم ہی سے تھا۔ تورات میں اس کا نام قورح آیا ہے، یعنی قارون کے بجائے قورح، یہ کوئی تلفظ کا فرق ہو سکتا ہے۔ فبغى علیہم، اگرچہ موسیٰ کی قوم میں سے تھا لیکن اس نے زیادتی کی، سرکشی کی، شرارت کی اپنی قوم کے خلاف، یعنی غداری کی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے، مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ اس کی کنجیاں اٹھانے کے ضمن میں بڑے طاقتور جوانوں کی ایک جماعت بھی تھک جاتی تھی۔ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِینَتِهِ، اب ایک دن ایسا ہوا کہ وہ نکلا اپنے پورے ٹھاٹھ باٹھ کا اظہار کرتے ہوئے، خدم و حشم کو لیے ہوئے، بیش قیمت کپڑے اور خلعتیں پہنی ہوئی، اور سواری کے اوپر اپنی دولت کا بھی مظاہرہ کرتے ہوئے۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، تو اب جو اس معاشرے میں وہ لوگ تھے کہ جن کی نگاہوں میں، خود ان کی اپنی نگاہوں میں بھی دنیا کی زندگی کھبی ہوئی تھی، اور جو چاہتے تھے، طالب تھے دنیا ہی کے، یا لیت لنا مثل اوتی قارون، وہ انہوں نے کہا کاش کہ ہمیں بھی یہ ساری چیزیں ملیں جو قارون کو ملی ہیں، جو کچھ دیا گیا ہے، اسے جو دولت دی گئی ہے، اس کے پاس جو ثروت ہے، اور اس کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر نعمتوں کی بارش کی ہے، کاش ہم پر بھی ہو۔ انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بہت ہی نصیب والا ہے، بہت خوش قسمت انسان ہے یہ قارون۔ کتنا اس کی جو ہے سمجھیے کہ خوش بخت انسان ہے کہ اس پر اللہ کی اتنی نظر کرم ہے اور اتنی دولت اس نے کمائی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ دولت مندوں کی دولت نظر آتی ہے، یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا یہ کمایا انہوں نے کس طور سے ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور کہا ان لوگوں نے کہ جنہیں علم دیا گیا تھا، جو صاحب علم و فہم تھے، جنہیں معلوم تھا اصل حقیقت، فرمایا انہوں نے کہا ویلکم، تمہارے لیے خرابی ہے، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، جو شخص ایمان لائے اور نیک عمل کرے اسے جو ثواب اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تم حسرت کے ساتھ اس کی دولت کو دیکھ رہے ہو، اس کے ٹھاٹھ باٹھ کو دیکھ رہے ہو، اس کی شان و شوکت کو دیکھ رہے ہو، اور تمہیں حسرت کا احساس ہو رہا ہے۔ اگر تم واقعتاً ایمان اور عمل صالح کی شرائط پوری کرو تو جو کچھ اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا خود اس دنیا میں بھی، سورہ نور میں ہم پڑھ چکے ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، حکومت ان کو دے گا، خلافت ان کی قائم کرے گا، جو ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دے۔ پھر آخرت میں جو ثواب ملنا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کا تو کوئی تصور بھی تم نہیں کر سکتے۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، لیکن وہ جو صبر ہے، وہ جو اجر و ثواب ہے آخرت کا، وہ انہی لوگوں کو حاصل ہو سکے گا کہ جو صبر کرنے والے ہوں۔ اس دنیا میں وہ جیسے بھی ہو، ضروریات پوری ہو جائیں، بس اس سے زیادہ کی ہوس نہ رکھیں، ایسا نہ ہو کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ حضور کی حدیث ہے ما قل و کفا خیر مما کثر والہا، کم ہو چیز لیکن کفایت کر جائے، ضرورت پوری ہو گئی، وہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ زیادہ ہو، بہتات ہو، دولت بہت ہے اور وہ اللہ سے غافل کر دے۔ اس لیے کہ جب بہتات ہوگی تو انسان پر غفلت طاری ہو جائے گی۔ جب ایسا ہو کہ آج کے کھانے کا تو ہے، کل کے لیے اللہ پر توکل ہے، تو اللہ یاد رہے گا، پھر انسان اللہ کو بھولے گا نہیں۔ تو ما قل و کفا خیر مما کثر والہا ولا يلقاها الا الصابرون فخسفنا به وبداره الارض، تو ہم نے اسے یعنی قارون کو اور اس کے محل کو ہم نے دھسا دیا زمین میں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب خسف کا آیا اس پر،
فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ، تو اس کے نہ تو کوئی ایسا لاؤ لشکر رہا کہ جو اس کی مدد کرتا من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں، وما کان من المنتصرین، نہ خود وہ اس قابل تھا کہ کوئی انتقام لے سکتا اللہ سے، معاذ اللہ۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ، اب وہ لوگ کہ جو تمنا جنہوں نے کی تھی بالامس، جو گزشتہ شام، اب جس رات کو وہ خسف ہوا ہے، اگلے روز جو دھوم مچی کہ وہ تو قارون کا محل جو زمین میں دھنس گیا، اس کے سارے خزانے بھی گئے، وہ خود بھی گیا زمین کے اندر، تو اب جو وہاں پر شور ہوا ہوگا تو وہی لوگ جو پچھلی شام کو تو یہ کہہ رہے تھے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملے جو کچھ قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا خوش قسمت انسان ہے۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ، جنہوں نے یہ چاہتا کہ وہی مقام و مرتبہ اور وہی چیزیں انہیں بھی مل جائیں، بالامس سے پچھلی دن، یقولون، وہ یہ کہنے لگے، یہ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، کہ بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق شادہ کر دیتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے یا ناپ تول کر دینا شروع کر دیتا ہے۔ لولا ان من اللہ علینا، اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان نہ فرمایا ہوتا، لخسف بنا، تو ہم بھی اسی طریقے سے خسف کر دیے گئے ہوتے، یعنی ہم تو کہہ رہے تھے کہ ہم بھی اس جیسے ہو جائیں، ہمیں بھی اس کی سی دولت مل جائے، لیکن اس کی دولت کا جو انجام آج ہماری نگاہوں کے سامنے آیا ہے، لولا ان من اللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان نہ کیا ہوتا کہ ہمارے پاس وہ دولت نہیں تھی، لخسف بنا، تو ہم کو بھی اسی طریقے سے زمین میں دھسا دیا گیا ہوتا۔ وَكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، خرابی، لیکن یہ جان لو کہ کافر لوگ فلاح نہیں پائیں گے، بڑی خرابی ہے، بڑی ہلاکت ہے، اور کافر لوگ جو ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ تو یہ کردار ہے قارون کا۔ دین کی